یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، موجودہ حالات بھی جو چل رہے ہیں اس اعتبار سے ارشاد فرمائیے گا کہ ایک کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا، دیگر چیزوں پر یقین رکھنے والا، وہ اگر معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے یا آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ صاحب ایمان رہے گا؟ یہ جو سوال ہے یہ تمام عالم اسلام کے جتنے علماء ہیں انہوں نے جو تحریرات کی ہیں جی ان سب نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو صحابیت ہے نا یہ قرآن سے منسوس ہے، قرآن سے منسوس۔ ہاں، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے سمجھو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ سن لیں، صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر کافر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اچھا، رہ گئی بات توہین کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی صدیق اکبر سے آگے چلے۔ جی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو بار بار ان کا قدم آگے ہو رہا تھا، حضور اکرم علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے فرمایا ابو درداء دیکھتے نہیں ہو تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ تو کہا حضور میں بالکل احتیاط کرتا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا یہ ہیں ابو بکر، یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا جب سے یہ نکلا ہے اور جب تک نکلتا رہے گا اس نے میرے ابو بکر جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر جیسے پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے، فرمایا اس کے آگے کبھی نہ چلنا۔ سبحان اللہ، نبی پاک کو تو اتنا برداشت نہیں کوئی آگے چلے، اللہ، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام چل رہے تھے اور آپ بیمار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مصلی پر سیدنا حضرت فاروق اعظم آ گئے، بخاری شریف میں روایت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو آپ نے فرمایا لا لا لا، 3 مرتبہ فرمایا۔ فرمایا نہیں نہیں، مصلی پہ کوئی نہ آئے، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم احد غیرہ، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی قوم میں ابو بکر ہو اور مصلی امامت پہ کوئی اور آ جائے، آئے گا تو میرا ابو بکر آگے آئے، کوئی اور آگے نہیں آ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آگے نبی پاک کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، آگے چلنے نہیں دیتے، چہ جائے کہ توہین کوئی کرے۔ اللہ یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی ہے یار، صحابہ کرام حضور کے شاگرد ہیں، حضور کی کمائی ہے، اگر ان کے بارے میں ہی نازیبا باتیں کر کے قوم کے دماغ سے ان کی عظمت کو ہٹایا جائے تو وہ بندہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کیا زمانے میں جتنا دین ہے حضور سے سن کر ہمیں کس نے بتایا ہے؟ صحابہ کرام نے تو بتایا ہے، تم صحابہ کرام کو مشکوک بنا رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے، اسی واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جب کوئی صحابہ کرام کو گالی دے اور تم دیکھو تو کہو اللہ تیرے شر کے اوپر لعنت کرے۔ اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں، جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے اس پہ اتنی لعنت برستی ہے کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ لعنتی کا چہرہ ہے، عاشقوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ عاشقوں کا چہرہ ہے۔ اور صدیق اکبر کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الوفا کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ایک عنصر ہوتا ہے نا مٹی کا، جہاں سے لیا جاتا ہے، جس مٹی سے انسان لیا جائے وہیں دفن ہوتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کی تفسیر میں بھی علماء نے لکھا ہے، فرمایا میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے ہمارا عنصر لیا گیا تھا اور ایک ہی میں ہم دفن ہوں گے۔ تو میں نے کہا جناب حضرت ابو بکر و عمر تو وہ ہیں کہ جو پہلے بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، دنیا میں آ کر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، روزے میں جا کر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تمہیں آج تک یہ بات نہیں سمجھ آتی؟ اعتماد اور بھروسے کے 18 سال اویس مرحبا کیٹرنگ، کیونکہ صرف کوالٹی ہی نہیں کوانٹٹی بھی ہماری پہچان ہے۔